آج 1 اپریل ہے۔ 1 اپریل یعنی اپریل کی 1 تاریخ ہے، اور 1 اپریل اس دن جھوٹ کا ایک عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ 1 اپریل کو جھوٹ کا ایک عالمی دن منایا جاتا ہے اور منایا جا رہا ہے، جس کو اپریل فول کے نام سے اسے معروف اور مشہور ہے۔ گرامی قدر، اپریل فول یہ ایک ناجائز اور گناہ کا کام ہے۔ اس دن ہوتا کیا ہے، یعنی یہ کیوں مناتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے کہ گناہ کا کام کیوں ہے، یہ ناجائز کیوں ہے؟ کیونکہ یہ کافروں کا جو ہے رسم ہے، کافروں کی رسم ہے۔ کافر جو ہے اس کو اپریل فول یعنی جو جھوٹ کا عالمی دن مناتے ہیں۔ اور جو ہے اس دن ہوتا کیا ہے، یہ لوگوں کے ساتھ جھوٹ بولا جاتا ہے، اور ایک پرینک ویڈیو جو بنائی جاتی ہے اس میں لوگوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے اور ان کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے، ان کو ڈرایا جاتا ہے، ان کو تکلیف دی جاتی ہے۔ تو لہٰذا یہ ایک گناہ ہے اور برا کام ہے، یہ ناجائز ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ سماعت فرمائیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، فرمایا کہ جو بندہ، جو کوئی بھی کسی غیر کا، کسی دوسری قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے، فہو منہم، وہ انہی میں سے ہوتا ہے، یعنی قیامت والے دن بھی وہ انہی میں سے اٹھایا جائے گا۔ تو اسی حدیث مبارکہ کا مفہوم ذہن میں رکھتے ہوئے ذرا سوچئے کہ جو جھوٹ کا عالمی دن منایا جا رہا ہے، یہ کافروں کا جو ہے دن ہے، یہ کافروں کی رسم و روایات ہے، جو آج ہمارے ہم مسلمانوں نے اپنے اوپر مسلط کر لی ہے، اور ہم اس دن کو لوگوں کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں اور لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں۔ تو لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جو کسی غیر کا، کسی دوسری قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے، وہ انہی میں سے ہوتا ہے۔ تو لہٰذا جھوٹ نہیں بولنا ہے، بلکہ سچ بولنا ہے اور سچوں کا ساتھ دینا ہے اور سچوں کی صحبت اختیار کرنی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، فرمایا کہ سچ کو اپنے اوپر لازم کر لو، سچ کو اپنے اوپر لازم کر لو۔ اور ساتھ ہی فرمایا، جو بندہ سچ بولتا ہے پھر وہ سچ اس کو نیکی کی طرف لے جاتا ہے۔ جو بندہ سچ بولتا ہے، سچ اس کو نیکی کی طرف لے جاتا ہے۔ اور پھر ساتھ فرمایا کہ بندہ جب سچ بولتا ہے، سچ نیکی کی طرف لے جاتا ہے، اور پھر نیکی جو ہے وہ بندے کو جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ اور پھر فرمایا، جو بندہ سچ بولتا ہے پھر وہ بندہ سچ کو ہی تلاش کرتا ہے۔ جو بندہ سچا ہوتا ہے پھر وہ سچ کو ہی تلاش کرتا ہے، سچوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، سچوں کی صحبت اختیار کرتا ہے۔ اور پھر ساتھ فرمایا، جو بندہ سچ بولتا ہے، سچائی کو اختیار کرتا ہے، سچی باتیں تلاش کرتا ہے، پھر اللہ رب العزت اس بندے کو سچوں میں لکھ دیتا ہے۔ اللہ رب العزت کے ہاں وہ بندہ سچا لکھ دیا جاتا ہے۔ اور اس حدیث مبارکہ کا یہ ایک پہلو تھا۔ اب دوسرا پہلو سماعت فرمائے، فرمایا جو بندہ جھوٹ بولتا ہے، فرمایا جھوٹ کو ترک کر دو، جھوٹ نہ بولو۔ فرمایا جو جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ گناہوں کی طرف لے جاتا ہے، جھوٹ گناہوں کی طرف لے جاتا ہے۔ اور ساتھ فرمایا کہ گناہوں کی طرف جب جھوٹ لے جاتا ہے، پھر گناہ بندے کو دوزخ کی طرف لے جاتے ہیں، گناہ بندے کو دوزخ کی طرف لے جاتے ہیں۔ اور پھر فرمایا جو بندہ جھوٹ بولتا ہے پھر وہ بندہ جھوٹی باتیں تلاش کرتا ہے، جھوٹوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، جھوٹوں کی صحبت اختیار کرتا ہے۔ جب بندہ ایسا کرتا ہے، جھوٹی باتیں تلاش کرتا ہے، پھر اللہ رب العزت کے نزدیک وہ بندہ جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، پھر وہ بندہ اللہ رب العزت کے نزدیک جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ تو لہذا سچ بولنا ہے، سچوں کے ساتھ جانا ہے، سچوں کا ساتھ دینا ہے۔ تباہی اور بربادی ہے اس شخص کے لیے جو بندہ ایسی بات کرے، جو بندہ ایسی بات کرے کہ جس کو سن کر لوگ خوش ہوں، لوگ ہنسیں، ایسی بات کرے جو بندہ
جس کو سن کر لوگ ہنسے، حالانکہ اس کو بندے کو پتا ہے کہ وہ بات جھوٹی ہے۔ یعنی وہ بندہ ایسی جھوٹی بات کرے صرف اور صرف لوگوں کو ہنسانے کے لیے، فرمایا اس شخص کے لیے تباہی اور بربادی ہے۔ لہٰذا ایسی بات ہرگز نہیں کرنی چاہیے۔ صرف چند 1-2 منٹ کے لیے جو مزے لینے کے لیے ہم جو جھوٹی باتیں کر کے لوگوں کو ہنساتے ہیں، مسخریاں کرتے ہیں، اس سے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا، اور فرمایا اس بندے کے لیے تباہی اور بربادی ہے۔ جو بندہ جو جھوٹی بات بول کر، چند منٹ کے لیے جھوٹی بات بول کر لوگوں کو ہنسائے، اس بندے کے لیے تباہی اور بربادی ہے۔ اور فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ ایسی بات بھی نہیں کرنا، کسی کو ڈرانا بھی نہیں ہے، یعنی کسی کو ڈرانا یہ بھی ناجائز ہے، اس سے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا۔ صحابہ کرام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک مرتبہ سفر کر رہے تھے، تو کچھ صحابہ کرام آرام فرمانے لگے، یعنی کچھ صحابہ کرام سو گئے اور کچھ صحابہ کرام جاگ رہے تھے، اور جو صحابہ کرام سو رہے تھے ان کے پاس ایک رسی تھی، اور جو صحابہ کرام جاگ رہے تھے وہ ان صحابہ کرام سے جو سو رہے تھے ان کے پاس سے وہ رسی لینے گئے۔ جب وہ رسی لینے گئے، جو صحابہ کرام سو رہے تھے، آرام فرما رہے تھے، وہ صحابہ کرام جب انہوں نے رسی کو پکڑا، وہ صحابہ کرام ڈر گئے اور جاگ اٹھے۔ جب وہ ایسا دیکھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ صحابہ کرام ڈر گئے، ان کے اس حرکت کی وجہ سے وہ ڈرے اور ڈر کے جاگ گئے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو تم نے عمل کیا ہے یہ عمل درست نہیں ہے، یعنی کسی کو ڈرانا یہ بھی درست نہیں ہے۔ لہذا اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ رب العزت کی لعنت ہے۔ بعض اوقات کچھ ایسے مواقع ہوتے ہیں جہاں پر جھوٹ کی تھوڑی سی اجازت ہوتی ہے، مثال کے طور پر جان بچانے کے لیے یا عذف کا تلف نہ ہو جائے، یعنی بندے کو ڈر ہو کہ اگر میں نے یہاں پر جھوٹ نہ بولا تو میری جان چلی جائے گی، وہاں پر جھوٹ بولنے کی اجازت ہوتی ہے۔ اور دوسری جگہ کہ 2 بندے آپس میں نہیں بولتے ہیں، 2 مسلمان آپس میں نہیں بولتے ہیں، ان کو آپس میں ملانے کے لیے جھوٹ بولنے کی بھی یہاں پر بھی اجازت دی گئی ہے۔ مثال کے طور پر 2 دوست آپس میں نہیں بولتے ہیں، اور تیسرا دوست ان میں سے ایک کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ بھائی فلاں تو ہے وہ آپ کے بارے میں اس کا بہت اچھے خیال ہے، وہ تو آپ کے بارے میں بہت اچھا سوچتا ہے، یعنی ایسی وہ باتیں کرتا ہے، تو وہ دوست جو ہوتا ہے وہ بھی پھر آگے سے کہتا ہے کہ بھائی میں تو اس کے بارے میں میرا کچھ برا خیال نہیں ہے، میں بھی اس کے بارے میں اچھا سوچتا ہے، یعنی 2-4 باتیں یہ کرے گا، 2-4 باتیں وہ کرے گا اچھی، پھر وہ جا کر دوسرے کو بتائے گا کہ بھئی وہ تیرے بارے میں اچھا گمان کرتا ہے۔ جب وہ ایسی باتیں کریں گے تو وہ آپس میں مل جائیں گے، وہ آپس میں صلح کر لیں گے، تو لہذا اس صورت میں جھوٹ بولنے کی جو ہے وہ اجازت دی گئی ہے۔ تو اس کے علاوہ کائنات میں، دنیا میں، اس کے علاوہ زندگی میں کوئی بھی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پر جھوٹ بولنے کی اجازت ہو۔ آج کا دن جو جھوٹ کے نام سے جو ہے 1 اپریل جھوٹ کے نام سے دن منایا جا رہا ہے، اس دن ہوتا کیا ہے، لوگ جھوٹ بولیں گے، اور ہمارا میڈیا بھی جناب والا وہ چند باتیں ہیں وہ جھوٹی باتیں پھیلائے گا، اور پھر بعد میں کہہ دے گا کہ اپریل فول، یعنی ہم نے جو اپریل فول کیا ہے۔ اور الیکٹرانک میڈیا بھی اور پرنٹ میڈیا بھی وہ پوری خبر جو جھوٹ پر مبنی ہوتی ہے وہ ساری لکھ دے گا، اور آخر پہ لکھ دے گا کہ اپریل فول، یعنی ہم نے اپریل فول کیا ہے۔ تو لہذا اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ ہماری شریعت میں اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو گرامی قدر جو یہ اپریل فول کے نام سے یہ جو دن منایا جاتا ہے، یہ اس دین اسلام کے ساتھ مذاق ہے، جی دین اسلام کے ساتھ ایک مذاق ہے۔ تو سن لو، جو دین اسلام کے ساتھ مذاق کرتا ہے اللہ رب العزت اس کو ایسا ذلیل اور خوار کرتا ہے کہ اس کی نسلیں تک بھی یاد رکھتی ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی 1 سال نہیں ہوا ہے، پچھلے سال انہی دنوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عاشقوں کے ساتھ کیا کچھ ظلم کیا، اس نیازی حکومت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عاشقوں کے ساتھ کیا کچھ کیا، ابھی 1 سال نہیں ہوا ہے۔ تمہیں یاد ہو کہ نہ ہو، ہمیں یاد ہے ذرا ذرا،
تم نے ایسا ظلم کیا، ابھی 1 سال نہیں ہوا، اب رو رہے ہیں۔ اللہ رب العزت اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے بارے میں بڑا غیرت مند ہے، اب ان کو وہ بتائے گا، منگ پناہ محمد بخشا بے پرواہ جنابو، منگ پناہ محمد بخشا بے پرواہ جنابو، جو تم نے بے وفائی کی اب بتاؤ، نہ تم صدمے ہمیں دیتے، نہ تم صدمے ہمیں دیتے، نہ یوں ہم فریاد کرتے، نہ کھلتے راز بستہ، نہ یوں رسوائیاں ہوتی۔ آج آپ تم دیکھ رہے ہو کہ کیا کچھ نہیں ہو رہا، کیسے ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں۔ تو لہٰذا 18-17 سال ہو گئے ہیں مجھے پڑھتے ہوئے، میں نے آج تک کبھی نہیں پڑھا کہ دین اسلام کبھی کسی کے قدموں میں جا کر پڑا ہو۔ اسلام اپنی پاور کے ساتھ کھڑا